اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اسی پاک آستانے پہ اللہ نے حاضری کا شرف بھی عطا کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کا کوئی مرید کھو گیا۔ پہلے تو خود ہی وہ تلاش میں نکلا، دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے۔ آج 4 کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین وہ والا نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ حاضر خدمت ہوا کہ عرض کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرما دے، کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، تو اتنی دیر رنگ نہیں لگے گا کوئی بھی ہے۔ جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی حضرت اسی کا ہے جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی ایک لائن ہے، اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکری دنیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا، پہلے مرید بننا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لے حضرت، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں حضرت۔ تو وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا، حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی، اس نے تیسری بار پھر عرض کیا، تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ مرید تھا، پھر نہیں وہ بولا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 18 سال اس کو اسی حال میں گزر گئے۔ وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا تھا، کوئی باتیں ہو رہی تھی، قبلہ پیر صاحب کا تذکرہ آ گیا، تو بیوی آگے سے کہتی ہے مینوں نہ اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ اب مرید تھا نا، ادھر لگی۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ اب بڑے لوگ تھے، شاہ سلیمان مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں، ایسے روز تو نہیں آتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، مائیں روز نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت ایسے۔ نگاہ تھی، بصیرت تھی، آپ نے دیکھ لیا۔ جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے حضرت، آپ نے بندہ بھیج کے نہ بلا لیا، اب بتایا نہیں اس کو کچھ بھی۔ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے حضرت۔ میں نے بھی آج کروانی تھی، بس ذرا وقت نہیں ملا، آج جا کے میں نے بھی کروانی ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹینڈ ہی کر دے۔ اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر و مرشد کی ٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مبارک مونڈنا شروع کر دیا۔ اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے حضرت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان راستہ تو بنا لیتا ہے نا حضرت۔ جب طوفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا۔ اب وہ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے، داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے۔ جب اس نے دائیں سائڈ مونڈ لی نا ساری، تو اب اس نے آنا تھا بائیں سائڈ پہ۔ جب بائیں سائڈ پہ آنے کی اس نے حرکت کی نا تو آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ بھائی بہانہ ہی بنانا تھا نا، پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ وہ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت۔ آج 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو اس کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 عرضیاں پیش کی، آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، آج کے دن ہی کھویا تھا۔ بیوی لڑی ہے، اس نے تانا دیا ہے، کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا۔ کیسے مرید تھے حضرت، یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا جیسے آپ راضی میں راضی، جیو میرے دکھ میں راضی میں سکھ نو چلے پاؤں، وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ آپ نے سن لیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو 18 سال کے بعد بیٹا آیا ہے وہ پہلے دن کیوں نہیں آیا؟ بیوی نے جو تانا دیا ہے کہ تمہارا پیر فلاں ہے، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تانا دینا کیا جائز ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ مومن ہی نہیں جو ایک دوسرے کو تانا دے. تو تانا دینا تو جائز نہیں. یہ مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے تانا دیا اور دل پہ چوٹ لگی. یہ دل پہ چوٹ پہلے بھی تو لگ سکتی تھی, کیا تانا ہی دینے سے لگی؟ یا اگلی بات میں کروں تو پھر آپ کہیں گے عجیب باتیں کرتا ہے. خیر بہرحال میں کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سروائے کہانیوں کے اور کوئی چیز ان کو آتی نہیں, کیونکہ مصباحی صاحب کی روزی روٹی اس سے چل رہی ہے. تو اتنی لمبی ایک کہانی بنائی, پہلے 18 سال کا عرصہ, اور پھر حجام کی بیوی نے اسے تانا دیا. اس سے پہلے تو اس کو چوٹ ہی نہیں لگی. مرید پیر کے 3 دفعہ کہنے پر مرید کو, جب مرید نے 3 مرتبہ پیر کو کہا تو مرید چپ ہو گیا, دوبارہ نہیں کہوں گا. پھر 18 سال کے بعد رونے لگا اور پھر کہا کیوں روتے ہو, تو پھوٹ پھوٹ کے روا. خیر یہ ایک جھوٹ ہے, اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک کہانی ہے, اور ایسی کہانی ہے کہ جو خود بخود اس طریقے سے بنائی گئی ہے. اب آپ مصباحی کے کلپ کو اگر دیکھیں, شروع سے اینڈ تک ہر بات میں سسپینس ہی نظر آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ جھوٹ پر مبنی کہانی بنائی جا رہی ہے, اور ایسی کہانیاں بنانے والے مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں. یہودی لوگ کیا کرتے تھے, عیسائی لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم ہے نا, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور دوسری بات قرآن کریم میں ہے, جیسے اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ کیوں پسند کرتے ہیں, کیوں خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ قرآن کہتا ہے قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, وہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے. اور پھر ایک کفار کے سردار کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے ایک کتاب خریدی تھی اور وہ کہانیاں بیچتا تھا. تو وہ کہانیاں بیچتا تھا اور کہانیاں کس سے لوگوں کو سناتا تھا. جو قرآن تم یہ سنتے ہو نا, یہ کس سے کہانی میرے پاس بھی ہے. تو یہ مصباحی صاحب نے بھی کس سے کہانیاں والی مجھے لگتا ہے کتاب خریدی ہوئی ہے, جو اتنے آسانی سے قصے مل جاتے ہیں اور کہانیاں بنائی جاتی ہیں. اور پھر کہتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا, پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھا, اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا جو جھوٹ پر مبنی کہانی ہے, جو جھوٹ پر مبنی کتاب ہے اسی میں پڑھا ہوگا. بہرحال یہ سب ڈرامہ ہے, سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی شرکم. بہرحال یہ گمراہی ہے, یہ دین میں نے جو ہے فتنہ ہے, جس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.